آج ہم 1972 کے شملہ معاہدے کا آپ کہہ لیں ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں ایک بہت اہم دستاویز سمجھی جاتی ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس اس معاہدے کا سرکاری متن بھی ہے، اور آج مقصد صرف اس کے نکات گنوانا نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو سوچ تھی اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ جی ہاں، خاص طور پہ اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ہے نا؟ بالکل، وہ تناظر بہت اہم ہے، یعنی دونوں ممالک ایک بڑے تنازع سے نکلے تھے اور پائیدار امن کی تلاش تھی۔ صحیح کہا۔ یہ معاہدہ دیکھیں 1971 کی جنگ کے تقریباً فوراً بعد ہوا تھا، تو اس کا بنیادی مقصد صرف جنگ بندی نہیں تھا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تعلقات کو معمول پر لانے کا ایک فریم ورک، ایک لائحہ عمل دینا تھا۔ ایک لائحہ عمل، جی، جس میں کچھ بنیادی اصول طے کیے گئے جو یوں سمجھیں مستقبل کے تعلقات کی بنیاد بننے تھے۔ اچھا، تو وہ کون سے بنیادی اصول تھے، مطلب جن پر اتفاق ہوا؟ کیا ان میں کوئی نئی بات تھی پہلے کے مقابلے میں؟ دیکھیں، سب سے اہم شاید یہ نکتہ تھا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کو تو ماننا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام جو اختلافات ہیں وہ پرامن طریقے سے حل ہوں گے۔ ٹھیک۔ اور خاص طور پر یہ لفظ اہم ہے، دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے۔ دو طرفہ مذاکرات یعنی آپس میں بیٹھ کر؟ بالکل۔ اس پر زور تھا کہ باہر کی مداخلت کے بجائے براہ راست بات چیت ہو، اور یہ بھی کہ جب تک کوئی حتمی حل نہیں نکلتا کوئی بھی فریق یک طرفہ طور پر مطلب اپنی طرف سے صورتحال کو نہیں بدلے گا۔ اچھا، یعنی اسٹیٹس کو، صورتحال کو جوں کا توں رکھا جائے گا جب تک بات چیت چل رہی ہے۔ جی ہاں، اور ایسے کاموں سے گریز کیا جائے گا جس سے امن کو نقصان پہنچے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ وہ پرامن بقائے باہمی، ایک دوسرے کی علاقائی سالمیت کا احترام، اندرونی معاملات میں دخل نہ دینا، یہ باتیں تو تھیں ہی، ہے نا؟ جی بالکل، یہ تو بین الاقوامی تعلقات کی آپ کہہ لیں عمومی بنیادیں ہیں، لیکن اس میں ماضی کے تنازعات کا بھی ذکر تھا۔ ہاں، یہ اہم ہے۔ معاہدے میں واضح کہا گیا کہ پچھلے 25 سال سے جو بھی بنیادی مسائل اور تنازعات تعلقات خراب کرتے رہے ہیں ان کی وجوہات کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے گا۔ یعنی ماضی کو بھی ایڈریس کرنا تھا۔ جی، اور ساتھ میں وہی بات، ایک دوسرے کی قومی یکجہتی، علاقائی سالمیت، سیاسی آزادی کا احترام اور طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی سے گریز۔ ایک اور بات آپ نے کہی تھی، پروپیگنڈا والی۔ ہاں، وہ بھی ایک دلچسپ نکتہ تھا کہ دونوں حکومتیں کوشش کریں گی کہ ایک دوسرے کے خلاف منفی پروپیگنڈا نہ ہو، اسے روکا جائے۔ اچھا، اور ایسی معلومات پھیلائی جائیں جس سے دوستانہ تعلقات کو فروغ ملے۔ یہ تو بڑے اچھے اصول اور نظریات لگتے ہیں، لیکن جنگ کے بعد تو عملی طور پر رابطے تقریباً ختم ہو چکے ہوں گے نا، تو انہیں بحال کرنے کے لیے کیا ٹھوس اقدامات تھے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، رابطے منقطع تھے، تو اس کے لیے کئی عملی اقدامات پر اتفاق ہوا تھا، جیسے مواصلات بحال کرنا۔ مواصلات یعنی ڈاک، تار وغیرہ؟ جی، ڈاک، تار، سمندری رابطے، زمینی راستے جو سرحدی چوکیاں ہیں وہ بھی، اور ہوائی رابطے بشمول اوور فلائٹس، یہ سب بحال کیے جائیں گے۔ ٹھیک۔ پھر شہریوں کے لیے سفر کی سہولیات کو آسان بنانا۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بالکل، اور جہاں تک ممکن ہو تجارت اور معاشی تعاون، اسے بھی بحال کیا جائے، اور سائنس اور کلچر، ثقافت کے شعبوں میں تبادلے ہوں۔ اچھا، ان سب تفصیلات کے لیے کہا گیا کہ وفود وقتاً فوقتاً ملیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے قدم بقدم تعلقات کی بحالی کا منصوبہ تھا۔ جی بالکل۔ اور سب سے آپ کہہ لیں حساس معاملہ جموں اور کشمیر کا، اس پر کیا بات ہوئی؟ کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ایک مرکزی نقطہ رہا ہے۔ جی، کشمیر کا ذکر بھی تھا۔ معاہدے میں یہ طے پایا کہ پہلے تو دونوں ملکوں کی فوجیں بین الاقوامی سرحد پر اپنی اپنی پوزیشن پر واپس چلی جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اور جموں کشمیر کے اندر جو 17 دسمبر 1971 کی جنگ بندی کے بعد لائن بنی تھی، یعنی کنٹرول لائن، لائن آف کنٹرول، LOC۔ جی، لائن آف کنٹرول، اس کا دونوں فریق احترام کریں گے، لیکن یہ اہم ہے بغیر اپنے تسلیم شدہ موقف پر اثر انداز ہوئے۔ اچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ احترام بھی کریں اور موقف بھی قائم رہے؟ یہی تو آپ کہہ لیں سفارت کاری کا کمال یا مجبوری ہوتی ہے، مطلب لائن کو تسلیم کرنا بطور جنگ بندی لائن، لیکن اپنے بنیادی دعوے سے دستبردار ہوئے بغیر، اور یہ بھی کہ کوئی فریق اسے یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی طاقت کا استعمال کرے گا۔ یعنی LOC کو ایک طرح سے ڈی فیکٹو سرحد مان لیا گیا، کم از کم اس وقت کے لیے۔ آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن بغیر
موقف پر اثر انداز ہوئے والی شک کے ساتھ۔ اور یہ واپسی یعنی فوجوں کی واپسی معاہدہ نافذ ہونے کے 30 دن میں مکمل ہونی تھی۔ تو یہ ایل او سی والی بات یہ ایک طرح کا درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش تھی۔ کیا مستقبل کے لیے بھی کوئی بات چیت طے ہوئی، کوئی فالو اپ؟ جی ہاں، بالکل۔ معاہدے میں یہ بھی تھا کہ دونوں ملکوں کے جو سربراہان ہیں وہ مستقبل میں جب بھی مناسب سمجھے دوبارہ ملیں گے۔ اچھا۔ اور اس دوران جو نمائندے ہیں، آفیشلز ہیں، وہ مل کر پائیدار امن قائم کرنے، تعلقات کو مزید معمول پر لانے کے طریقوں پر بات کریں گے۔ کن معاملات پر؟ ان میں جنگی قیدیوں اور سویلین نظر بندوں کی واپسی کا معاملہ شامل تھا، جموں و کشمیر کا حتمی تصفیہ، اس پر بات چیت، اور سفارتی تعلقات کی مکمل بحالی، یہ سب ایجنڈے پر تھے۔ یعنی یہ معاہدہ ایک آغاز تھا، ایک فریم ورک۔ جی، اور اس کی توثیق دونوں ملکوں کے اپنے اپنے آئینی طریقوں سے ہونی تھی۔ تو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں، یہ معاہدہ امن کی طرف ایک اہم قدم تھا، ایک پر امید کوشش، بلا شبہ، جس نے مستقبل کے لیے ایک راستہ دکھانے کی کوشش کی، اور خاص طور پر مسائل کو آپس میں دو طرفہ سطح پر حل کرنے پر زور دیا۔ بالکل۔ اس معاہدے کی اگر آپ روح دیکھیں تو وہ یہی تھی کہ بات چیت، پرامن ذرائع، یہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ معاہدوں کے الفاظ اپنی جگہ، اصل امتحان تو عمل درآمد ہوتا ہے۔ جی بالکل، ان اصولوں پر کس حد تک عمل ہوا اور وقت گزرنے کے ساتھ بدلتے ہوئے حالات میں ان کی کیا حیثیت رہی، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اور یہ ہمیں شاید اس سوچ کی طرف لے جاتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں کیا معاہدے کی عبارت زیادہ اہم ہوتی ہے یا اس پر عمل کرنے کا حقیقی ارادہ، سیاسی عزم اور صلاحیت؟ بہت اہم سوال ہے۔ یہ سوال شاید آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا 1972 میں تھا۔